اگر آپ تاریخ کے پنے پلٹا کر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے، ہم مسلمان کی شروعات دیکھیں گے، تو آپ یہ غور کریں گے کہ اس وقت، اس زمانے اور اس دور میں دو مین ورلڈ پاورز یا سپر پاورز رہا کرتی تھی۔ ایک جگہ تھی فارسی سلطنت اور دوسری جگہ تھی رومی سلطنت، اور دونوں سلطنت اپنی اپنی جگہ یا اپنی زینت یا اپنی پیک پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی، اکانومک پراسپیرٹی تھی، مالدار تھے، فوج بڑی تھی، اور ایسے اثرات تھے جو ساری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ اور ایک طرف کے سوکھے ریگستان میں عرب رہتے تھے، ایسے عرب جو اپنے کبھی نہ ختم ہونے والے ریگستانوں میں بکھرے اور بھٹکے ہوئے تھے۔ زمین سخت تھی، آب و ہوا مشکل تھی، زمین بنجر تھی، لوگ بکھرے ہوئے تھے، آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، ان پڑھ تھے، بے شمار تھے، اور خدا کی اس دنیا میں انہوں نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا تھا۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بھی ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے، وہ ان لوگوں پر فتح لانے کا خیال چھوڑ چکے تھے۔ الیگزینڈر آئے اور چلے گئے، رومی لوگ آئے اور وہ بھی چلے گئے، فارسی لوگ آئے اور وہ بھی چلے گئے۔ وہ ناپسندیدہ، غیر معمولی، ان پڑھ، بے شمار اور بکھرے ہوئے لوگ تھے، اور دنیا میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا جو تاریخ کے پنوں پر لکھا جا سکے۔ وہ چھوٹے تھے، ان کی ذہنیت چھوٹی تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو تاریخ کے پنوں میں بہت سارے لوگ ملیں گے جو اپنے خود کے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سیاسی طور پر وہ چھوٹا سوچتے، ان کے مقصد چھوٹے تھے، ان کے سب سے بڑے آدمی، یہ بات کی بات ہے، لیکن جو ریفرنس میں یہاں دے رہا ہوں وہ ان کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک آدمی آئے اور پوچھنے لگے کہ یا عمر، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا گول کیا ہے؟ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے جس پر آپ کو فخر ہو سکے؟ تو انہوں نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ اگر میرے پاس کچھ اونٹ ہو جائیں جنہیں میں سکون سے زندگی گزار سکوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ بہت کم لوگ تھے، دوسرے سلطنت کے مطابق ان کی پاپولیشن بہت کم تھی، اور اس کے باوجود اللہ نے یہی بکھرے ہوئے، یہی ناپسندیدہ، یہی غیر معمولی، بے شمار اور بکھرے ہوئے لوگوں کو چنا اور ترجیح دی تاکہ یہ اسلام پھیلا سکے اور اس سچے ایک مذہب کو پھیلا سکے اور اس کو آگے بڑھانے میں بنیادی لوگ بن سکیں۔ اور میں تاریخ پڑھتا ہوں اور اس کے بارے میں بہت سوچتا ہوں۔ اگر سوچو تو میں قربان جاؤں اس رب پہ کہ یا رب، روم کے لوگ وہاں تھے، فارسی لوگ وہاں تھے، بڑی فوجیں تھیں، حکومتیں تھیں، ترکیبیں تھیں، اور آپ نے اس ناپسندیدہ، بکھرے ہوئے اور ان پڑھ لوگوں کو چنا تاکہ یہ اسلام کو آگے بڑھا سکیں، اسے پھیلانے اور اس کی حفاظت کرنے میں آگے بڑھ سکیں۔ اور جب یہی ان پڑھ لوگوں نے، جس کا کوئی مذہب نہ تھا، جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جس طرح قرآن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جب وہ پوری طرح سے اس میں داخل ہو چکے تھے، جب اسلام ان کی زندگی بن گیا، جب وہ ان کی توجہ اور جنون بن گیا اور ان کا سب کچھ بن گیا، کچھ ہی 10 سالوں میں یہی ناپسندیدہ، بکھرے ہوئے، ان پڑھ، بے شمار، چھوٹے سے بے علم ملک بڑا اور پھیلا، ایک طرف گریناڈا اور اسپین اور دوسری طرف نیو دہلی انڈیا میں۔ زمانہ یہاں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہے بھائیوں، میرے رب یہاں ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور وہ اشارہ اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ کم سے کم ہو سکتے ہیں، سب سے ناکامیاب ہو سکتے ہیں، سب سے غیر معمولی ہو سکتے ہیں جو اس دنیا نے کبھی نہ دیکھا ہو، لیکن جب تک آپ اللہ کے دین کی رسی سے لٹکے رہیں گے، وَتَسِمُّوا بِاللَّحْوِ جَمِيعًا، آپ کسی بھی انسانی کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں ہے۔ جب تک انہوں نے اس سچے دین کو مضبوطی سے جکڑے رکھا، اور کوئی ملک نہیں آیا اس دنیا میں جو انہیں اس سے زیادہ سچا راستہ دکھا سکے۔ زمانہ انہیں علم اور روشنی دینے والے لوگوں کے نام سے جانتا ہے۔ جس وقت ہمارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اس وقت ہسٹورین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف 18 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ سارے مکہ میں صرف 18 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، تب عرب ساری دنیا کا استاد بن چکی تھی، اور وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں کل کچھ اونٹوں کی خواہش تھی، اسلام کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا عمر، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کس کے لیے جینا چاہتے ہیں؟
وہ کہنے لگے میں جب تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری دنیا کے ہر کونے میں نہ پھیل پہنچے. چھوٹے بڑے بن گئے، بیکار اہم بن گئے، مقامی سپنے دنیا کا مقصد بن گئے. وہ اہم راز اور کامیابی اور تبدیلی کا اسلام تھا. سبحان اللہ.